بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث فرما کر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، انہوں نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب جا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے جہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا جہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ جہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا، چنانچہ آپ نے اسے ایک جمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اسے ابھی اور عذاب دو جہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا: جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے کہ یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہیدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانہ میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام نہار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس پر رکھتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں۔
مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضرت موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ جہاں تک کہ چراواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ مشرکین مکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر وار کا ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کفار کے سرداروں کا یہ ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آئیں، تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر انہیں آپ کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی۔ اس روز وہ سب واپس چلے گئے، لیکن مقرر کردہ رات وہ سب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاند رات کا مکمل چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے میدان میں موجود تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، لوگوں گواہ رہو، چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری طرف چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، جہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ 3 صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار جا پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا۔ سامری نے مسلمانوں سے متعلق یہودی اور عیسائی سیاحوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں بلاوا بھیجا اور اسلام سے متعلق جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیلاً بتایا، ساتھ ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر فرمایا۔ دوران گفتگو واقعہ شق القمر کا بھی ذکر آیا، جسے سن کر بادشاہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری صداقت کا ابھی امتحان لیتے ہیں۔ ہماری بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے ہم اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا رجسٹر طلب کیا۔ اس کے صاحب ورق گردانی میں مصروف ہو گئے۔ جس تاریخ کو شق القمر ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج تھا۔ چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ مالابار کا راجہ چیرامان پیرومل ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں کا پورا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور کچھ دیر بعد پھر آپس میں مل گئے۔ راجہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لوگوں کو دوڑایا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ عرب ملک میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجہ اس واقعہ کا چشم دید گواہ تھا۔ وہ اس عجیب و غریب واقعہ کی مزید کھوج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج الدین رکھ لیا۔ اس کا انتقال مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یمن کے شہر سلاطہ کے مقام پر ہوا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا تھا کہ حضرت مالک بن دینار کی مدد سے نگن اور کریلا میں ایک مسجد تعمیر کراؤ۔ یہ مسجد چیرامان جامعہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، جسے برصغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔